بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے علی بن سفیان نے کہا کہ اے سلطان معظم، اپنی زندگی کا کوئی انوکھا اور سبق آمیز واقعہ سناؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا کہ علی بن سفیان سنو، یہ واقعہ میرے بچپن کا ہے۔ ایک عیسائی بادشاہ تھا جس کے ملک میں تقریباً 500 گھر ہوں گے۔ وہ بادشاہ نفس پرست تھا۔ اس نے اپنے ملک میں قانون بنایا ہوا تھا کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ زنا کرتی پکڑی گئی تو لڑکے کو اس کے محلے کے لوگ سنسار کریں گے، اسے یہاں تک سنسار کریں گے کہ اس لڑکے کی موت واقع ہو جائے گی۔ زنا کرنے والی لڑکی بادشاہ کے ساتھ رات گزارے گی۔ اس ملک کا بادشاہ ایک پہلوان تھا۔ جب وہ لڑکی بادشاہ کے ساتھ رات گزار لیتی تو اسے ایک گدھی پر بٹھا کر نیم برہنہ کر کے اس کے منہ پر کالک لگا کر پورے محلے میں چکر لگایا جاتا۔ اس کے بعد بھی زنا کرنے والی لڑکی کی جان چھوٹتی نہ تھی۔ بادشاہ کے پاس کچھ پہلوان ہوتے تھے، وہ اگلی رات ان تینوں پہلوانوں کے ساتھ رات گزارتی۔ بادشاہ کا ایک وزیر بہت اچھا تھا، وہ بادشاہ کی ان حرکات کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ کسی لڑکے نے زنا کیا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ لڑکے کو سنسار کر کے مار دیا گیا اور شہزادی کو اب بادشاہ کے قانون کے مطابق بادشاہ کے ساتھ رات گزارنی تھی، کیونکہ بادشاہ زنا کرنے والی لڑکی کے ساتھ خود ساری رات زنا کرتا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو دوستو یہ واقعہ ہے عبد المجید کے دور کا، جب سلطان صلاح الدین ایوبی 12 سال کے تھے۔ اس وقت کے بادشاہ اکثر ظالم ہوتے تھے۔ عبد المجید کی ریاست کے پاس ایک اور ریاست تھی جس کے اوپر ایک عیسائی صفاق قسم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے اپنے ملک میں بڑے عجیب و غریب قانون بنائے ہوئے تھے۔ ایک دن وہ بادشاہ جا رہا تھا کہ اسے ایک بہت خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ بادشاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ اتنی خوبصورت لڑکی میری ریاست میں موجود ہے، مجھے معلوم نہیں۔ اب بادشاہ اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے تدبیریں سوچنے لگا کہ کیسے میں اس لڑکی کو اپنی حوث کا نشانہ بناؤں۔ بادشاہ کی بیوی اس پر نظر رکھتی تھی کیونکہ آدھی سے زیادہ ریاست اس کی بیوی کی تھی۔ آخر کار بادشاہ نے اپنے وزیر کے ساتھ مل کر ایک قانون بنایا کہ جس لڑکے اور لڑکی نے زنا کیا اس کو سزا دی جائے گی۔ زانی لڑکے کو اس کے محلے والے سنسار کریں گے یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ زانی لڑکی ایک رات بادشاہ کے ساتھ گزارے گی، بادشاہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ بادشاہ نے زانی لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کے لیے اپنے محل میں کمرہ تیار کروایا۔ اس کمرے کو ایسے تیار کیا گیا جیسے وہ نئی نویلی دلہن کا کمرہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے ایک سزائے موت کے قیدی کو کہا کہ تم نے ایک لڑکی کے ساتھ غار میں جانا ہے، اس کے بدلے تمہارے گھر والوں کو سونے کے سکے دیے جائیں گے۔ تمہاری موت تو دونوں صورت میں ہوگی، اگر ہمارا کام کیا تو کم از کم تمہارے گھر والے مزے کی زندگی گزاریں گے۔ بادشاہ نے اس خوبصورت لڑکی کو اغوا کرا کر سزائے موت کے قیدی کے ساتھ غار میں بھیج دیا۔ پیچھے سے بادشاہ نے اپنے سپاہی بھیجے جنہوں نے ان دونوں کو غار سے پکڑ کر بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا۔ قانون کے مطابق لڑکے کو سنسار کر دیا گیا اور لڑکی کو محل میں بادشاہ کے سجائے ہوئے کمرے میں بھیج دیا گیا، جہاں پر پوری رات بادشاہ نے اس لڑکی کے ساتھ گزاری۔ بادشاہ کا ایک وزیر جو کہ عدل پسند اور لوگوں کا خیال رکھنے والا تھا، اس نے بادشاہ سے اس غلیظ کام کا بدلہ لینے کا وعدہ کیا۔ بادشاہ کی بیٹی تھی جو کہ انتہائی خوبصورت تھی۔ وزیر نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ ہم دونوں بادشاہ سے بدلہ کیسے لیں۔ وزیر کے بیٹے نے کہا کہ پاپا، ہم کس طریقے سے اس کی بیٹی کو اغوا کرتے ہیں، میں اس کو غار میں لے جاؤں گا، آپ لوگ گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ میرے پیچھے آ جانا،
جس سے ثابت ہو جائے گا کہ بادشاہ کی بیٹی نے زنا کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہی کیا گیا۔ لڑکی اور لڑکے کو پکڑ کر بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے اس لڑکے کے ساتھ زنا کیا ہے، بادشاہ نے فوراً ہی کہا کہ اسے سنسار کر کے مار دو۔ عدالت میں موجود لوگوں نے کہا کہ نہیں، بادشاہ سلامت، اس دفعہ اس گناہ میں آپ کی بیٹی ملوث ہے۔ پہلے آپ کی بیٹی کو سزا دی جائے گی۔ پہلے آپ اپنی بیٹی سے ہم بستری کریں گے، پھر اس کو پہلوانوں کے حوالے کرو گے، پھر اس کا منہ کالا کر کے نیم برہنہ کپڑے پہنا کر ایک گدی کے اوپر بٹھا کر اس محلے کا چکر لگائیں، پھر لڑکے کو سزا دی جائے گی۔ بادشاہ کی بیٹی کو دلہن کی طرح تیار کیا گیا۔ تیار کرنے کے بعد بادشاہ کی بیٹی کو محل کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ ایک طرف بادشاہ کی بیٹی پریشان تھی کہ اس کا باپ آج رات اس کے ساتھ ہم بستری کر لے گا، دوسری طرف بادشاہ پریشان تھا کہ کیسے میں اپنی بیٹی کے کمرے میں جاؤں۔ بادشاہ کے ساتھ ساتھ اس کے وزیر چل رہے تھے۔ جیسے بادشاہ نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اپنی بیٹی کو اس کمرے میں بیٹھا ہوا دیکھا تو بادشاہ چکرا کر گر گیا۔ شاہی حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تو مر چکے ہیں۔ اس طرح ایک وزیر نے اپنے ملک کی لڑکیوں کی عزت محفوظ کر لی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔